الدارين والإحسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشاد رسول صاحب زید شرف و نفع آپ کی عمر میں آپ کے علم میں رحمت برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سالانہ 12 روزہ کا آپ نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اپنے عالم اللہ کے ساتھ مل کر ساتھیوں کے ساتھ مل کر بڑے اہتمام سے فرماتے ہیں۔ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک اس کی رحمت برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی نمازی حضرات عالم اللہ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حضرت صاحب کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور حضور کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ محافل، یہ ذکر و اذکار ہماری بخشش اور وسیلہ ہوتا ہے اس کا، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے سورۃ الرحمن کی پہلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ بڑا مہربان ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ اپنا تعارف اور اپنی معرفت بندوں کو بتا رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں، وہ رحمان ہوں جس نے خود اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اور قربان جاؤں کنز الایمان والے اعلیٰ حضرت پر کمال کا ترجمہ کیا۔ خالق الانسان فرمایا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اب یہ پھر دوبارہ آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے صرف محبوب کو قرآن کا علم نہیں عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا ہے، بیان کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جب بھی میرا محبوب بات کرے گا تو دلیل کے ساتھ بات کرے گا، دلائل دے کر میں نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اسی کو اگر مزید سمجھے میرے رب نے دوسرے مقام پہ یوں فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اللہ نے کیسا محبوب کو قرآن پڑھایا، کیسا قرآن کا علم عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ پھر بھولیں گے نہیں، بھولیں گے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے الا ما شاء اللہ، لیکن جن آیتوں کو منسوخ کرنا ہوگا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن فرمایا سنقرئک فلا تنسى، محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ پھر بھولیں گے نہیں۔ اسی طرح سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ القرآن۔ فرمایا محبوب جب جبریل آپ کے پاس قرآن لے کے آتے ہیں تو آپ جلدی جلدی ساتھ نہ پڑھا کرو کہ کہیں کوئی آیت کوئی لفظ آگے پیچھے رہ نہ جائے۔ فرمایا محبوب جبریل قرآن لے کے آئے، آپ سنتے رہا کریں، جبریل سنا کے چلا جائے گا، اب اس کو سمجھانا پڑھانا آپ کی سینہ میں محفوظ کرنا یہ ہم کی ذمہ داری ہے۔ اتنا علینا جمع القرآن، محبوب ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کریں گے، محبوب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب قرآن پڑھایا کیسا پڑھایا؟ یہ بھی خود اللہ فرماتا فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ
आलम 5वां पारा है, कुरान की सारी आयतें। फरमाया महबूब, मैंने क्या फरमाया? रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, कुरान का इल्म अता फरमाया, इल्म के साथ दलाइल के साथ बयान करना भी अता फरमाया। फिर महबूब हम आपको पढ़ाएंगे। फिर फरमाया महबूब जिब्रील वही लेके आप जल्दी जल्दी शाम सुबह मुबारक को हरकत ना दिया करेंगे, कुछ रह न जाए। आप अल्लाह फरमाता है कितना पढ़ाया, कितना पढ़ाया, कितना इल्म दिया। वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम। फरमाया महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे, अल्लाह ने हर उस चीज का इल्म आपको अता फरमा दिया। वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम। महबूब जो तुसी नहीं सी जानते ऐसा सारा नहीं बता फरमा चले। अल्लाह फरमा रहे कि महबूब जो कुछ तुसी नहीं सी जानते, जिस चीज का इल्म आपको नहीं था, अल्लाह फरमा रहे कि महबूब मैं वो सारी चीज़ें आपको इल्म अता फरमा चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी का इल्म नाक़िस हो, मास्टर साहब बैठे रहे, स्कूल पढ़ाते रहे, 80 भी बच्चे में पढ़ाते रहे, कारी साहब भी पढ़ाते रहे, माँ बाप इस बात का एहसास करते रहे कि अगर बच्चा कमज़ोर है वो उसकी चार वजूहात होती है। या तो बच्चे का ज़हन कमज़ोर कि यदि बच्चे का बच्चे का ज़हन कमज़ोर है, ऐसे में तो बच्चा पूरा इल्म हासिल कर सकता, पूरे नंबर ले सकता नहीं हो पाए। होता ज़हन ही नहीं काम करता, ज़हन ही तकलीफ करी 100 कभी 50 लेके आ रहे, कभी 60 लेके आ रहे, कभी 70 लेके आ रहे, कभी 50 तो भी थले आ जाते। एक वजह ये है। दूसरी वजह क्या होती है कि नहीं यार बच्चा तो ज़हीन, बच्चा की ज़हीन अक्लमंद है, फलसफा याद। लेकिन मसला है कि जेड़ी बच्चे लोग बुक किताब पढ़ाई जा रही, जेड़ा निशाब है वो किताब के अंदर ही कुछ, उस किताब के अंदर ही कुछ नहीं करते। उस्ताद की करे बच्चा की करे, किताब में भी कुछ नहीं लिखे, जेड़ी लाइन निशाब के अंदर किताब ही ना कर। इस वजह से भी इल्म में कमी रह जाती है, इल्म पूरा हासिल नहीं होता। तीसरी वजह यह है कि बच्चा भी ज़हीन है, किताब भी ठीक है, लेकिन जो उस्ताद है वो माशाअल्लाह उस्ताद और आप कुछ नहीं समझ नहीं पता। उस्ताद को आप नहीं पता फिर आप की लिखे, इधर माना की, इधर तशरीह की, इधर नब्बे लुबाब की, इधर केड़ा फलसफा का खुलासा। उस्ताद कमजोर होए तो फिर भी बच्चा पूरा इल्म हासिल कर सकता नहीं है। और 3 चीज़ें तो ज़हन के अंदर रखनी है। पहली बात कौन सी है कि बच्चे का दिमाग कमजोर है, अकल नाक़िस है, खुद ज़हन है, मुतवस्सित है, सबक इसलिए याद नहीं होता, ये इल्म के कमी की वजह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर देख ले अक़ल मुस्तफ़ा तो फिर किसी आशिक़ मुस्तफ़ा को पूछो अल्लाह ने महबूब अकल के लिए अता फरमाया, ज़हन के लिए अता फरमाया, समझ के लिए अता फरमाई। हुज़ूर ने हासिल की कैफियत क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं अगर अकल के 100 हिस्से किए जाए, बाद में कहा अकल का 1000 हिस्सा किया जाए, 999 हिस्से 100 हिस्से किए जाए तो 99 हिस्से अकल के अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। पूरी कायनात के अंदर 1% अकल अल्लाह ने सबको अता फरमाई, 99% अकल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। जिसकी अकल का ये आलम हो उसके इल्म के पे कोई एतराज कर सकता नहीं है। अल्लाह ने इतनी अकल अता फरमाई कि 99% अकल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। अकल भी काबिल बल्कि अकमल, बल्कि ऐसी अकल के बेअकल अकल भी अता फरमा है। नहीं सिर्फ खुद अकलमंद नहीं है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, जो कम अकल आता है उसको भी अकलमंद बना के भेज देते। अकल भी मेरे महबूब की बराबर बड़ा है, बराबर बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
دوسری کمزوری کیا ہوتی ہے کہ نصاب کمزور ہے. یاد ہے نا تین چیزیں کتاب کے اندر نصاب کمزور ہے. اللہ نے محبوب کو کتاب کیڑی عطا فرمائی, بولو کیڑی عطا فرمائی؟ قرآن پاک مصحف شریف. کیسا قرآن پاک؟ اللہ فرماتا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک کتاب ایسی ہے کہ کوئی خشکدار چیز ہے نہیں جنہیں ذکر قرآن میں لکھنا ہو, جنہیں ذکر قرآن کے اندر نہ ہوئے. ایسی اللہ فرماتا ہے کوئی چیز ہی نہیں. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے, ہر ستر ہر خشک چیز کا ذکر. وہ تری کی ہے یا خشکی کی ہے, سمندری ہے یا زمین کے رہنے والی ہے, اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ایسی قرآن بنایا بھی بڑا آسان ہے. یہ محبوب واسطے آسان نہیں کہ میرے اور کے واسطے آسان. عام بچہ قرآن پاک حفظ کر گیا, یاد کر گیا کہ جس ساتھ پہ نازل ہو رہا ہے, سمجھ آیا. حضور کی عقل بھی کامل و اکبر ہے. حضور کو جو کتاب اللہ نے عطا فرمائی تمام کتابوں کی سردار, تمام صحیفوں کی سردار ہے. اور اس کتاب کا عالم یہ ہے, فرمایا جاتا ہے تمام صحائف تمام کتابوں کا اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. تمام قرآن کا اجمالی خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. سورہ فاتحہ کا اجمالی خلاصہ اللہ نے بسم اللہ شریف میں رکھا ہے. کہ مصطفیٰ سے درس لینے والے مولا علی پڑھنے والے کہتے ہیں وہاں کے اندر جو ہوتا ہے آنا نقطۃ الباء, وہ باء کا نقطہ تو علی ہے, وہ باء کا نقطہ کتاب پڑھ کے نہیں آ گیا. تو کوئی خشک اور تار چیز ایسی نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر موجود نہ ہو. اللہ نے ایسی کتاب محبوب کو عطا فرمائی. تیسری کتاب بھی لازوال عقل بھی بے مثال. کتاب بھی لازوال عقل بھی بے مثال. تیسری چیز کہ چلو بچہ بھی ذہین ہے, کتاب نصاب بھی ٹھیک ہے, پر پڑھانے والا اور بولو سبحان اللہ, اور بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. صبر عباسی صاحب کو صبر عباس صاحب فرماتے ہوئے بھی وہ جب نقطہ بیان کرتے ہیں نا پھر امام اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں بولو میری سنتی کہو. تو میں اتنا زور لا رہا ہے کہ میرے جو سبحان اللہ کہاں کر رہے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں کچھ سن رہے ہیں. تیسری چیز کہ پڑھانے والا استاد اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائی. محبوب کو کس نے قرآن پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ اللہ رب العالمین نے محبوب کو قرآن پڑھایا ہے. عقل بھی کامل و تن ہے, نصاب بھی کامل و تن ہے. پڑھانے والی ذات خود رب کی ذات, پڑھانے والی ذات خود رب کی ذات ہے. تو پھر کون اندازہ لگا سکتا ہے محبوب کے علم کا, محبوب کے کمالات کا, محبوب کی عظمت و شان کا؟ کون بتا سکتا ہے کہ یہ کمزوری تھی وہ کمزوری تھی؟ اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں اللہ نے محبوب میں رکھی نہیں ہے. ایک عقل عطا فرمائی تو بے مثال عطا فرمائی, کتاب عطا فرمائی تو کمال کی عطا فرمائی. اور پڑھانے کی باری ایک فرمایا جبریل سائڈ پہ ہو جاؤ, سنا کے آ جایا کرو, میں جانوں میرا محبوب جانا. سکھاوا گے میں آپ, پڑھاوا گا بھی میں آپ. جبریل آ جائے یا رسول
طریقہ خداوندی ہے کہ قرآن ایسے نازل ہوتا ہے. یہ ان میں کما تو تھوڑا سمجھ آ گئی کہ علم خدا نے اتنا دیتا, علم خدا نے اتنا دیتا, عقل وچ نہ آوے. علم خدا نے اتنا دیتا, عقل وچ نہ آوے. تے عقل خدا نے اتنی دیتی, علم وچ نہ آوے. کوئی ایسا علم ہی نہیں ہے جو حضور کی عقل کا اندازہ لگا سکے, اور کوئی ایسی عقل ہی نہیں ہے جو حضور کے علم کا مکمل ادراک کر سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے تو میرے امام والا فرما گئے کہ مخلوق کی محبوب کے ساتھ جو علم کی نسبت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حضور سمندر ہے اور اس سمندر میں سے ایک چڑیا چوک چکا کے پانی کر لے. حضور اور غلاموں کے علم کا یہ حال ہے. حضور علم کا سمندر ہے. جنہوں نے چوٹی کے برابر پانی لیا وہ کہتے ہیں کہ تفسیر لکھا 70-80 بوجھ بڑھ گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرح بھی اس کو سمجھو. حضور کی نظر اور سماعت اس کا بھی علم حاصل کرنے سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. بچے کی نظر کمزور ہے, اس واسطے سبق صحیح نظر نہیں آتا, یاد کرنے سے مسئلہ ہو. پاس کرنے بچے کو سنائی نہیں دیتا, صحیح کرنا تھا مسئلہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے امام کیا فرماتے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے کو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کوئی غیر تم سے نہا ہو کیوں کر بھلا, جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پر کرو سلام. اللہ اکبر. سماعت مصطفیٰ کا عالم کیا ہے, نظر مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. حضور نماز پڑھا رہے, نماز سے فارغ ہوئے, صحابہ سے مخاطب ہوئے, فرمایا میرے علماء اور میرے صحابہ جب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو نا نماز تو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو. مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو. قاری صاحب نماز پڑھاتے رہے, میں بھی پڑھاتا, دیگر اب آپ بھی پڑھاتے رہے. اشر عرب کو کیا ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا کدھر ادھر نظر چلی گئی کہ وہ نظر آگے وکیل کر رہے تھے, دوسری تیسری چوتھی پنجویں صاحب کی ہو رہے کوئی پتہ نہیں. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا, جب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو. عرض کیا تھا کیوں, فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ تھوڑی آنکھیں نے, یہ تھوڑی نظر نے, سامنے والی چیز نظر آتی, پیچھے اندھیرا ہے کچھ نہیں نظر آتا. فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. چارے سائڈہ میرے وہاں سے ایک برابر سب کچھ میں نظر آتا ہے, کھڑا میں آگے منہ کر کے ہوتا ہوں, لیکن دیکھ پیچھے میں رہا ہوں, پیچھے بھی رہا ہوتا ہوں کہ میرے صحابہ نماز میں کیا کر رہے ہیں. یہ ظاہری حالت کہ کوئی ہاتھ دے رہا ہے, کوئی خارج کر رہے ہیں, کوئی ہاتھ کدھر کر رہے ہیں, کس طرح کھڑے, سیدھا قیام نہیں, سیدھا رکوع نہیں, سیدھا سجدہ نہیں, یہ تو ظاہری آنکھ ہے. اس کا تعلق خضوع سے ہے. خشوع کیا ہے, اللہ اکبر. خشیت کیا ہے, خشیت کا تعلق ہمارے دل سے ہے. اسی بے شک ماسٹر صاحب کو کھڑا کر کے نماز پڑھا دو, اسی بیٹھوں کے ہاتھ صحیح پڑھے, رکوع صحیح کیا, سجدہ سارا کچھ صحیح. لیکن یہ نہیں دس سکتے کہ یہ دل چ نہیں کہہ رہے. انہوں نے دل کیڑی فلم چل رہی, کیڑا معاملہ چل رہے, کیڑے خیالات چل رہے, کدھر کدھر جا رہا ہے ان کا دل. کھڑے کھڑے ہو سکتے مدینے گئے ہو سکتے, کھڑے کھڑے مکے شریف ہو سکتے, کھڑے کھڑے بہت سے آدم. چنگا خیال کرنا چاہیے نا, تو پتہ نماز پڑھ رہے تو خیال بھی چنگے آنے چاہیے. پہلے خیالات کو کٹک دے, اور پرے ہو جب نماز پڑھ رہے, اچھے خیال کی طرف ذہن کو لے کے جائے, اچھی عادات کی طرف ذہن کو لے کے جائے. نہیں آتا تصور کسی اور چیز کا تو خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. دل کی کیفیت کوئی بتا سکتا نہیں ہے.
میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جیسے ظاہر سے دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کھڑے ہو، فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، نماز کی حالت میں تمہارے دل میں کیا خیال آ رہے ہیں، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ فرمایا مکمل خشوع اور خضوع سے نماز پڑھا کرو، مجھے خشوع کا بھی علم ہے، خضوع کا بھی علم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علم خدا نے اتنا اتنا عقل وچ نہ ہوئے، یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ساتھی فرما رہے، ہمارا سر تسلیم خم ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حدیث پاک بڑی طویل ہے، میں چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر کعبہ شریف کے دروازے کا کنڈا پکڑا، کنڈا جانتے ہو نا، دروازے کا کنڈا پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے غلاموں میں تمہیں قیامت کی نشانی بتاتا ہوں۔ قیامت کدھر آئے گی؟ قیامت نشانیاں کی آج تو 1450 سال پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی، 60 نشانیاں بیان فرمائی۔ میں چند عرض کر دیں، تصدیق تسی کرنا، تصدیق مولانا سنو گے تو سمجھ آئے گی۔ پہلی نشانی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا میری امت ادا الصلوات، نمازوں ضائع کر دے گی، نمازوں کی کرے گی؟ بولو دسو یہ نشانی پوری ہو گئی کہ کتنے نمازیں؟ کتنے نمازیں؟ چاند نمازیں نہیں، پورے 200-300 کی آبادی پڑھ لے نماز تو 15 20 25 30 150 جمعے کے مسجد بھر گئی، وہ بھی لے کو دھڑلے دا خطیب ہوئے تو پھر میرے گھر کا سادہ نفزالہ ہوا تو بھی پھر جماعت کے ٹائم جماعت ہے، نماز جماعت کے ٹائم مسجد کھول رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میری امت نمازوں کو، اور بولو نمازوں کو ضائع کر دے گی۔ نماز پڑھ کے پڑھتے ہوئے اللہ ماشاء اللہ ادھر نماز پڑھی گیٹ تو بہ لکھ رہے اور فلانا ادھر ٹھکانا ادھر یہ دیکھو تیرا ثواب کٹے سے بیر غیبت کر کے وہ ساری نماز صاحب نماز پڑھی اور نماز سے پڑھ دے انہیں کی حفاظت بھی کر دے۔ نماز پڑھ کے گئے یہاں تک جاتے ہوئے درود و سلام پڑھتے جائے، درود و سلام پڑھتے جائے تاکہ نماز کی برکت جہاں تک تو پہنچنے دے۔ دوسری نشانی فرمایا میری امت خواہشات میں پڑ جائے گی، خواہشات پیچھے نہ کر، خواہشوں میں پڑ جائے گی، جدھر خواہش جائے گی ادھر میرا دل کر رہا سی کہ چل پھر چل دے، میرا دل کر رہا سی چل پھر ٹھیک ہے، میرا دل خواہشات کے پیچھے چل پڑے، خواہشات ان کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ درسوں ہر بندہ اپنی خواہشات پیچھے لگیا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ یستحل الحرام، میری امت حرام کو حلال بنانا شروع کر دے، حرام کی کریں گے حلال بنانا شروع کر دیں گے۔ آج دسو ہے کہ نہیں معاملہ؟ آج بندے کو مال آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے لیکن تو مرضیاں، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ یہ بھی نشانی مکمل ہوگی۔ ٹائم نے میں وضاحت میں جاؤں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رشوت عام ہو جائے گی۔ رشوت کی ہوئے گی جی؟ بولو یار، رشوت کی ہوئے گی؟ عام ہو جائے گی۔ اور جتنے مرضی چلے جاؤ بغیر قید اعظم کو کام چلتا چلو کلرک کو لے کے، چپراسی کو لے کے، چوکیدار کو لے کے اٹھتے تک پناما لیکس تک سارے بغیر رشوت کے کام چلتا نہیں ہے۔ یہ نشانی بھی میرے مصطفیٰ کے نشان ناشی والمنتشی خلاف و فنار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
کہتے یار روز تو کتنے چلے آؤ میں ذرا دوست کے پاس جاؤں، چاچے چلا جاؤ کوئی نہیں پھر چلے جاؤ، تایا چلا جاؤ، رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا معرفت پہ سلام لے جائے گا، جس کے نال مطلب ہوئے گا بابا جی قاری صاحب فلاں آدمی صاحب السلام علیکم، یہ مطلب ختم ہوئے تو پھر سلام بھی ختم ہے۔ بلندر کے کول پتہ نہیں کہ جانتے بھی ہے کہ نہیں، معرفت پہ سلام ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اولاد اپنے آپ میں باہر ہو جائے، اب ماں پیو دے کے بے باک ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیو ماں کوئی گل کرنا ایسی گل سنا گے کہ چھوٹے دفعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا ہے، ایسا علم عطا فرمایا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث سے بات، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی امامت پر بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسکرائے کیوں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا آج صبح سے میرا رب مجھے جنت کے نظارے کروا رہا، صبح کو آج اللہ نے جنت کے معاملات دکھانے، قیامت والے دن قیامت کے بعد جو ہوگا وہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں، کہاں میں دیکھ رہا ہوں آخری جنتی جو جنت میں جائے گا اللہ نے اس کا علم میں مسلمان کو عطا فرمایا۔ حضور دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں یا رسول اللہ، کیا دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا آخری جنتی کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت کے دروازے پر لے آیا، جب جنت کے دروازے پہ لے کے آیا وہ عرض کرتا ہے مالک اگر تیری اجازت ہو تو میں دروازہ کھول کے اندر سے جنت کا نظارہ نہ کروں؟ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تیرے سوال نہیں ختم ہوتے، پہلا سوال کی تصدیق کہ اللہ سوڑیا جہنم تو تھوڑا دور کرتے میں اور کوئی سوال نہیں کرا کر، پھر کوئی سوال کی تاکہ اللہ سوڑیا ہو جائے سامنے درخت ہے، پیدا بھی میرا رب اس کے سامنے فرماتا ہے وہ درخت کے نیچے چلا جاؤ وہاں پہنچا وہاں پہنچا، سوال کرتے کرتے تم جنت کے دروازے پہ آئے، اور پھر وہ تو سوال کرنے کہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے، اکیلے سوال کرا جب جنت اللہ پاک نظارے میں کھائے گا، انسان ہے نا یہ چپ ہو سکتا، یہ بندہ رہ سکتا، کہتے ہیں بندہ عادت تو مجبور ہے، ایک بندہ اس کار پر رہ سکتا نہیں، یہ عادت تو مجبور ہے۔ اللہ فرمائے کہ ابن آدم بہتر تھا تیری پہلی بات بھی نہ مانے جاتے، تیری پہلی گالی نہ ماننے جاتے تاکہ تو بار بار سوال ہی نہ کرتا۔ یہ ہے معاملہ کب کا؟ صدیوں بعد کا، جب قیامت کا منظر قائم ہوگا، آخری جنتی حضور بیٹھے کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھے، کتنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہزاروں سال کے بعد ہونے والا واقعہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے، کانوں سے سن بھی رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، عرض کرتا ہے مالک بس میں ہی تیری کائنات میں رہ گیا جی تو نہیں سنتا، تو بڑے بڑے گناہ گاراں دی سن رہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا وعدہ کر یہ میں تو جنت کا نظارہ کراؤں، پھر ایک رہے گا اللہ سوڑے اندر بھی جاؤں نہیں اللہ اب کا وعدہ ہے میں نہیں کہوں گا۔ اللہ رضوان جنت سے فرمائے گا جنت کا دروازہ کھول دے، جنت کا دروازہ اللہ سوڑے سارے آواز سے کھولے، جنت کا دروازہ کھول دے، جنت کا دروازہ کھولے گا، خوشبو آنی ہے سونیاں سونیاں، سونے نرازے نظارے، سونے پھول بوٹے پہلدار، عیش و عشرت جنت کا نظر آئے گا۔ پھر کہے گا نہیں اللہ نے وعدہ کی کسی اور کوئی آپ سے سوال نہیں کرنے، پھر آئے نہیں پھر کو نہیں اچھا بس نہیں ٹھیک ہے دیکھا نہیں پہ دیکھی گئے، پھر نہیں چاہت اس کے دل میں میرا رب پیدا فرما رہا، مرضی خدا کے مطابق جنت کے دروازے پہ اللہ جنت میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اب رب جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، جب اللہ اس کے دل میں خواہش پیدا کر رہا ہے جتنا مرضی ٹیلنا میں ہو سکتا رک سکتا نہیں کرے پھر خیال نہیں اور نہیں کرے۔ اللہ نے وعدہ کیا انہیں والے سوال
شروع ہو گئے پھر تیرے سوال پھر ہوئی گل اللہ بس آخری گل سن اللہ فرمائے گا اچھا کی کرنا یہ اللہ تیری اجازت ہو میں اندر بڑھ کے بیٹھوں اللہ کا فرمان ہے جو جنت میں گیا جنت سے باہر بولو جنت سے باہر نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور رب نے فرمایا جس بات پہ میرے مصطفیٰ مسکرائے اللہ فرمائے گا اچھا ابن آدم ہے دس تیری دنیا کتنی بڑی یا اللہ بڑی فرمایا یہ میں تینوں جنت کے اندر تیری دنیا دے برابر جگہ دے دے وہ سوال میں چھڑ دے سوال اسی نہیں بولے سوال چھڑ دے گا کرنے وہ سوچی پہ جائے گا اس سوال بولا سوچی پہ گا یہ رب یہ دیشی سنتا کہ میں جنت کو بہ رہا ہوں درخت لے جا دروازے تک پہنچ جا یہ رب فرما رہے کہ اتنی بڑی جنت ہے تجھے اور سارا انسان کی اپنی عقل ہے کہ وہ کہے گا وہ جڑی میں کہا دس میں مصطفیٰ مسکرائے کیوں وہ عرض کرتا ہے مالک کائنات کا رب ہو کر کائنات کا رب ہو کر میرا ایک سوال نہیں سن رہا تھا جنت کے دروازے تک بڑی مشکل سے آیا ہوں اندر نہیں جانے دے رہا تھا اور اب تو کہتا ہے کہ تیری دنیا کے برابر جنت کے اندر جگہ دے دوں یا اللہ تو کائنات کا رب ہو کر مجھ غریب سے مذاق کرتا ہے مجھ غریب سے مذاق کرتا ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا رب مجھے ایک گل سن کے سر عرش مسکرایا میں مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے انہیں گل سن کے دیکھ کے مسکرا رہا اللہ اکبر میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس نے رب کے سامنے جو بات کی ہے میرا رب سر عرش لا مقام اس کی گفتگو سن کے مسکرا رہا ہے میں مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں اور اس کی بات پہ مسکرا بھی رہا ہوں رب بھی مسکرا رہے رب کا محبوب بھی مسکرا رہے علم خدا نے اتنا دیتا عقل وچ نہ آوے عقل خدا نے اتنی دیتی علم وچ نہ آوے بات مکمل کر دو اللہ نے فرمایا میری شان نہیں مذاق کرنا میری شان تے لائق نہیں ٹھٹا کرنا استہزاء کرنا مکر کرنا یہ میرے رب کی شان کے خلاف ہے بھائی یہ میری شان نہیں ہے میری رحمت بڑی وسیع ہے جا اگر جنت میں داخل نہ کرنا ہوتا تو تجھے دوزخ سے نکالتا ہی کیوں تیرے سامنے یہ درخت لگاتا ہی کیوں جنت کے دروازے پہ لاتا ہی کیوں مقصود ہے تجھے جنت میں داخل کرنا تھا جا تو بھی میری جنت کا وارث بن جا تو بھی میری جنت کا وارث بن جا یہ وہ علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ظاہر کا بھی عطا فرمایا غیب کی چیزوں کا بھی عطا فرمایا میرے امام نے کمال کر دیا کہ غیب سب سے بڑا رب کی ذات ہے رب کسی کو نظر آ سکتا نہیں ہے رب کا کوئی مقام بتا سکتا نہیں ہے کہ اللہ کیڑی جگہ پہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرشتے حضور کی خدمت میں حضرت علی نے پوچھا یا اللہ اپنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہاں پر موجود فرمایا علی یہ سدرۃ المنتہا سے میرے پاس جبریل آئے میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آیا رب کی بارگاہ سے آیا رب نے یہ تاج السرا سے میرے پاس فرشتہ بیٹھا ہے میں نے پوچھا کتوں آ رہے ہیں کہہ رہے میں رب کی بارگاہ جو آیا ایک مشرق شمال جنوب سے فرشتے آئے بیٹھے جیتے کون میں پوچھا وہ یہی دس ہے رب دی بارگاہ پر رب کا مقام ٹھکانا کوئی بتا سکتا نہیں ہے نہ کسی کے علم میں ہے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونے تو تے رب نے بھی کیا ہے تو تے رب نے بھی دیکھا ہے سب کو بڑا دنیا دا ہے جب خود خدائی نہ چھپا تم سے تم پر کروڑوں درود و سلام اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے حضور کا عشق نصیب فرمائے حضور کے علم کی خیرات عطا فرمائے اللہ پاک کے محابر کو قبول و منظور فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین